خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان، من صلصال، بچتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ یہ حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے۔ موجودہ دور میں انسان اس بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو ڈارون نے اس سلسلے میں نظریہ ارتقاء کو پیش کیا، اسے کچھ فوسل ملے کھدائی کے دوران، کچھ ہڈیاں، اس نے مفروضہ قائم کیا کہ انسان بنتر کی ترقی یافتہ شکل ہے، لیکن اس مفروضے پر کوئی آبزرویشن، مشاہدہ، کوئی ایسی چیز نہیں، محض مفروضہ ہے۔ مشاہدہ ہوتا تو یہ فرض کی ہوئی بات ویریفیکیشن ہو جاتی، اس کی تصدیق ہو جاتی، پھر بھی کوئی بات تھی۔ تو سائنس سے بڑا ناز ہے کہ وہ بڑی تحقیق کرتی ہے انسان کی تخلیق میں کہ کیسے تخلیق ہوئی، ایک مفروضے سے، فرض کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس ٹاپک کو چھیڑنے کا مقصد نہیں ہے، ایک تمہید بنائی کہ سائنس جو ہے، سائنٹسٹ جو ہے، اس بارے میں اس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، صرف ایک مفروضہ ہے، اور قرآن پاک نے اس کی پوری تحقیق بیان کی۔ یعنی یہ بیالوجی کا ٹاپک ہے، بایولوجی کی شاخ زوالوجی ہے، اس کے متحد ہے انسان جاندار۔ اللہ رب العزت نے اس کا بایولوجیکل جو پروسیجر ہے اس کو پورا بیان کیا کہ انسان کیسے بنا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اب اس کے مختلف مراحل ہیں۔ فرمایا خلقہ من تراب، سورہ آل عمران، ہم نے آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی میں جب پانی ڈالا وہ بن گیا کیچڑ، تو یہ پہلا سٹیپ ہوا نا، پروسیجر شروع ہوا اس کا۔ خشک مٹی لی، اس میں ڈالا پانی، بدأ خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیچڑ سے شروع کی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 پر ہے۔ پھر آگے ہوا، کیچڑ والی مٹی جو ہے، کیچڑ پڑا رہا، اس میں لیس پیدا ہوئی، لیس دار مٹی ہوئی۔ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، یہ سورہ صافات میں فرمایا ہم نے ان کو، یعنی ان کے اصل کو، آدم کو جو ہے وہ لیس دار مٹی سے پیدا کی۔ یہ اس کا تیسرا سٹیپ بنتا ہے۔ سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو جو ہے وہ بشتی ہوئی مٹی سے، جو سیاہ بو والی، اس سے بنایا۔ مٹی پڑ جائے، رنگت بھی بدل جاتی ہے، بو بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، سخت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آخری مرحلے پر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان میں ہم نے انسان کو جو ہے وہ بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ٹھیکری ہے یعنی زیادہ سخت، اس مٹی سے ہم نے بنایا۔ اب یہ جو بیالوجیکل پروسیس ہے یہ چلا، اللہ رب العزت نے پورا پروگرام فرشتوں کے سامنے بیان کیا، سورہ صاد میں اور سورہ الحجر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ میں سورہ صاد کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرشتوں سے جب تیرے رب نے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی نوک پلک سنوار لوں، یعنی اس کا جو بیالوجیکل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دو اس میں، من روحی، اپنی روح کو، انسان میں اپنی روح کو۔ یہ انسان کی عزت افزائی ہے کہ جو روح ہے، انسان میں روح پھونکی گئی، اس کی نسبت رب نے اپنے طرف کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور جو حدیث پاک ہے، علیہ السلام خلق اللہ نور نبی کا من نورہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، من نورہ، اپنے نور سے۔ وہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نور جدا ہوا، تجزیہ ہوئی، تقسیم ہوا، ڈیوائڈ ہوا، یہ تو ناقابل تقسیم ہے، پھر یہ حدیث تو ٹھیک نہیں۔ تو من نور ہی، اگر اس پر اعتراض ہے تو من روح ہی، یہاں بھی وہی بالکل سیم وہی پیٹرن ہے، وہاں بھی من ہے، من نور ہی، یہاں میں من روح ہی، اور یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ یہاں پہ من جو ہے وہ تشریف کے لیے، آدم علیہ السلام کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، تو حضور کی بزرگی بیان کرنے کے لیے مینا ہے۔ باہر کیا آگے چلتے ہیں، یہ تو بات اٹیچ ہو رہی تو بیان کر دی۔ اللہ رب العزت فرمایا جب میں آدم کو بنا دوں، اس میں روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون،
آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونک دی گئی، سارے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ یہ مقام بشر ہے۔ بشر جب نبی ہو، اللہ رب العزت اسے تعظیم کی انتہا بخشتا ہے۔ تعظیم کا یہ وہ لیول ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تعظیم اور عبادت کے انتہائی درجے پر جاتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کرا، لیکن وہ بشر جو نبی ہو، وہ بشر جو نبی ہو، نبی بشر ہو، اس کی بشریت اس مقام پر ہوتی ہے کہ فرشتے بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ نبی کی بشریت کی تعظیم، اس کی عظمت کا انکار وہ ابلیس نے کیا، وہ شیطان نے کیا۔ سب سے پہلا جو منکر ہے، جس نے بشر کی تعظیم نہیں کی، جس نے نبی کی بشریت کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا، وہ ابلیس، وہ فرشتے سارے سجدے میں پڑے۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں انہوں نے سجدہ اس لیے کیا لأجل ان نور محمد کان فی جبہۃ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا، اس نور کی تعظیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، دیکھا کہ پاس حوا بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نکاح کی۔ فرشتوں نے کہا جناب والا ان کا حق مہر ادا کرے۔ حضرت حوا کا حق مہر، حضرت آدم نے فرشتوں سے پوچھا فما مہرھا، حوا کا حق مہر کیا ہے؟ قالوا، تو فرشتے بولے حتی تصلی علی النبی، نبی آخر زمان پر درود و سلام پڑھے، یہ حق مہر ہے۔ نبی پر درود پڑھے، یہ حق مہر ہے۔ نبی آئے نہیں، ذکر رسول پہلے شروع ہو۔ آدم علیہ السلام اول البشر، پہلے انسان کا جو گھر آباد ہو رہا ہے وہ ذکر رسول کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو گھر آباد ہو رہا ہے وہ ذکر رسول کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے درود و سلام پڑھا، حق مہر ادا کیا، فرشتوں کی گواہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح کر۔ سب سے پہلا خاندان تشکیل پاتا ہے نا، وہ میاں بیوی سے بنتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا خاندان بنا وہ ذکر رسول کی برکت سے آباد۔ بشر کو جو عزت ملی، بشر کو جو سکون ملا، بشر کا جو گھر آباد ہوا، وہ سب نسبت رسول کی وجہ سے۔ کاشف القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری زبان پر، تیرے کلام سے، تیرے دل میں تیرے خیالات سے، تیرے جسم میں تیری روح سے، تیری آنکھوں میں تیری نور بصارت سے، تیرے کانوں میں تیری قوت سماع سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، تو پھر محمد عربی پر درود پڑھا۔ اے موسیٰ میرے حبیب پر درود پڑے گا، درود ان پر پڑے گا، قریب میں ہو جاؤں گا۔ رب کریم نے بتایا گھر آباد ہوتے ہیں وہ بھی میرے حبیب کے نام سے، اور اگر میں انبیاء کے بھی قریب ہوتا ہوں تو وہ بھی نبی کے صدقے سے ہوتا ہوں۔ یہ قرب خاص ہے، قرب عام تو ہر ایک کو ہے نا، ہر ایک شہر رب سے قریب اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر مسلمان اور کافر سے قریب ہے، عیسائی کے بھی قریب ہے، یہودی کے بھی قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے، لیکن یہ قرب خاص ہے، قرب محبت ہے، قرب مقامات ہے۔ فرمایا اگر موسیٰ تو چاہتا کہ میں تیرے قریب ہوں تو میرے حبیب پر درود پڑھا۔ یہ ہے ڈرائیونگ فورس۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 میں یہ بیان کیا نقطہ، انہوں نے کہا ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ ہیز، کہ اگر عربوں کی فتوحات کے پیچھے کوئی ڈرائیونگ فورس ہے، قوت متحرکہ، آگے بڑھانے والی قوت، وہ ذات محمد ہے، وہ ذات محمد ہے۔ تو یہ تو انگریز بھی تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھانے والی جو قوت ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ذات محمد۔ عام انسان عام انسان ہے، نبی کو بھی جو آگے بڑھانے والی ہے اور رب کے قریب کرنے والی ڈرائیونگ فورس ہے، وہ بھی ذات مصطفیٰ، وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اقبال نے بھی اسی ڈرائیونگ فورس کو اپنے انداز میں بیان کیا، ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش مادہ اسی نام سے ہے، یعنی کائنات کے اندر ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور ظفر علی خان نے بھی تو کہہ دیا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں آقا وہ دنیا تم ہی تو ہو۔
انسان کی تخلیق ہو، انسان کا مقام و مرتبہ ہو، انسان کا گھر آباد ہوتا ہو، یا انسان خدا کے قریب ہوتا ہو، یا مسلمان کی فتوحات ہو، عروج ہو، اس کے پیچھے جو طاقت ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ذات محمد ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زنام مصطفیٰ، کہ ہماری عزتیں وہ نام مصطفیٰ سے